ایک زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک آدمی اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ لیجیے گرم چائے۔ شکریہ بیٹی۔ وہ سخت مزاج اور محنتی آدمی تھا، بیٹی مگر جلدی جلدی بیٹی پر ہاتھ بھی چلاؤ۔ ویسی ہی سختی کرتا۔ دن بھر وہ اسے کام پر لگائے رکھتا اور بیچاری لڑکی بس خاموشی تھوڑا سا سے اور۔ سب کچھ برداشت کرتی۔ یہ فراک بالکل پرفیکٹ لگنا چاہیے۔ ایک صبح جب بیٹی نے وہ تمام کام مکمل کر لیے جو باپ نے سونپے تھے، تو وہ تھکی ہاری مگر مطمئن کھڑی تھی کہ شاید اب کچھ دیر آرام ملے گا۔ مگر باپ نے بلند آواز میں کہا، اب جاؤ اور کچھ سوکھی لکڑیاں لاؤ تاکہ شام کو آگ جلائی جا سکے۔ الینا نے سر جھکایا اور خاموشی سے جنگل کی طرف چل پڑی۔ سورج کی روشنی پتوں سے چھن رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے اور ہوا میں مٹی کی خوشبو گھلی تھی، اور وہ خاموشی سے لکڑیاں چن رہی تھی۔ کچھ دیر میں اس نے ایک بڑا گٹھا تیار کر لیا۔ تبھی اس کی نظر ایک جھاڑی پر پڑی جس سے خوشبو کی واہ، ایک ہلکی لہر اٹھی۔ کتنا پیاری خوشبو وہ ہے۔ روز مری کا پودا تھا۔ بیٹی نے سوچا، اگر میں اس کی ایک ٹہنی توڑ دوں تو گھر بھی خوشبو سے بھر جائے گا۔ وہ آگے بڑھی، ٹہنی پکڑی اور زور سے کھینچا، یہ کتنی مگر سخت روز ہے۔ میری مضبوطی سے جمی ہوئی تھی۔ وہ اور زور لگاتی گئی، یہاں تک کہ ایک جھٹکے کتنی سے سخت وہ ہے۔ ٹہنی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسی لمحے ایک Is مانوس someone there? مگر انوکھی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ الینا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور میرا خفگی ملی ایندھن جلی ہے۔ تھی۔ تم یہاں آ کر کیوں چرا رہی ہو؟ الینا شرمندگی سے سر جھکا کر مجھے بولی، معاف کیجیے، میرے والد نے مجھے بھیجا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ آپ کا ہے۔ نوجوان مسکرایا۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ اس کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ نرمی، مگر کچھ ایسا جادو ضرور تھا کہ الینا نے انکار نہ کیا۔ وہ اسے روزمری کے جڑ کے قریب موجود ایک شگاف سے گزار کر ایک حسین محل میں لے گیا۔ محل اندر سے چمکدار تھا، چھت کے اوپر سے روشنی اتر رہی تھی اور ہر کمرہ قیمتی چیزوں اور شاندار فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ نوجوان